السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون شہادۃ لکل مسلم، رواہ البخاری ومسلم۔ وعن ام المؤمنین عائشۃ رضی اللہ عنہا انہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرنی انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواه البخاري۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له او صدقة جارية او علم ينتفع به، الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفي المسند عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیها صوم رمضان افاصوم عنها؟ قال صومی عن امک ارأیت لو كان عليها دین اکنت قاضیہ؟ اقضوا اللہ فاللہ احق بالوفاء، الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، معبود حقیقی ہے، جس کے اچھے اچھے نام اور بے عیب صفات ہیں، بڑا عظیم ہے، عظمتوں والا، رحمتوں والا ہے، بڑی عظیم اس کی شان ہے۔ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے ناموں اور صفات میں کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، رحمت العالمین، خاتم الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 25 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 11 نومبر 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ دروس کا جو ایک بہت ہی اہم موضوع سے متعلق ہے، موت سے جنت تک کا سفر، اس سلسلے کی ایک اگلی کڑی میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. موت سے جنت تک کا سفر یہ اس سیریز کا موضوع ہے، جس میں ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں آپ کی خدمت میں معلومات کو پیش کریں گے. اب تک ہم نے پچھلے دروس میں موت سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے، ایمان اور عمل صالح کی زندگی، موت کی تیاری اور موت سے پہلے کیا جانے والے اعمال، اسی طریقے سے خاتمہ بالخیر اور حسن خاتمہ کی علامتیں، اتنے امور کو آپ نے سامنے یا ان باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. سلسلہ جڑا ہوا ہے. پچھلے درس میں جو ہم نے بات آپ کے سامنے جو پوائنٹ ہم نے پیش کیا تھا آخر میں، جہاں بات ہماری رکی تھی، امید کہ آپ کو یاد ہوگا، وہ ہے حسن خاتمہ کی علامتیں، یا یوں کہیں دوسرے الفاظ میں اچھی موت کی علامتیں، کہ موت انسان کی اچھی ہو، بھلی ہو، خاتمہ بالخیر ہو، حسن خاتمہ ہو تو اس کا فائدہ انسان کو ملے گا. جہاں بات رکی تھی ہم اس سے آگے بڑھائیں گے، اور آج کے اس درس میں 2 اہم نکات آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. حسن خاتمہ کی بقیہ علامتیں، 1. نمبر 2، کن کاموں سے، کن اعمال سے میت کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہی 2 پوائنٹس پر آج کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس کے آخر میں ہم نے بتایا تھا حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب ہو، کہ وہ کلمہ پڑھ کر مر جائے، اور اس کی دلیل بھی ہم نے آپ کو دی تھی. اور اسی پوائنٹ کو بتاتے ہوئے ہم نے بتایا تھا کہ میت کو جو کلمے کی تلقین کی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے. یاد ہوگا آپ کو انشاءاللہ. ہم نے بتایا تھا کہ جو قریب الموت ہیں یا سکرات کے عالم میں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اب یہ مطلب اللہ کا حکم جب آئے گا ان کی روح قبض ہو جائے گی، تو وہاں میت کے پاس یا قریب الموت کے پاس، میت نہیں، اس کو میت حدیث میں کہا گیا، مطلب اس کا جو مرنے والا انسان ہے، قریب الموت جو ہیں، اس کے پاس انسان بیٹھ کر خود اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرے. لا الہ الا اللہ آہستہ پڑھتے رہے تاکہ وہ سن لے اور اس کی زبان سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ نکل جائے. جو اس حدیث کا مفہوم ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. شیخ البانی محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں اسی بات کو بیان کیا ہے، اور اس چیز کی وضاحت کی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو حکم دیا جائے مرنے والے کو کہ آپ پڑھو لا الہ الا اللہ، جبکہ بات ایسی نہیں ہے. حکم نہیں ہوگا یا پڑھنے کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ آپ پڑھیے، بلکہ خود آپ اس کے پاس سرانے یا اس کے قریب میں بیٹھ کر پڑھیں لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ سن کر وہ بھی پڑھ لے. اسی طریقے سے دوسری چیز پیشانی کا پسینہ، یہ بھی مرتے وقت اگر پیشانی پر پسینہ آئے یا پسینے کے کچھ قطرے ہوں تو یہ بھی
ایمان کی یا حسن خاتمہ کی علامت ہے، اور اس کی بھی دلیل ہم نے پچھلے درس میں آپ کو ترمذی کی اور نسائی کی روایت سے پیش کی تھی۔ تیسری پہچان، تیسری علامت بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ جمعے کی شب یا جمعے کی رات اگر کسی انسان کی موت ہو جائے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے، اور اس کی دلیل بھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لی تھی۔ چوتھی علامت ہم نے پڑھی تھی، چوتھی چیز جو حسن خاتمہ کی پہچان ہے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے کسی کی موت ہو جائے، جس کو شہادت کہتے ہیں، جس کو شہید کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم نے آیت اور حدیث کی روشنی میں آپ کو مسئلے کی وضاحت کی تھی۔ چھٹی چیز جو حسن خاتمہ کی علامت اور پہچان ہے، اور یہاں بات رکی تھی، اور وہ ہے طاعون سے مرنا۔ یہاں ہماری بات رکی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطاعون شہادت لکل مسلم، طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ اس حدیث کو امامین شیخین امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا طاعون جس کو پلیگ کی بیماری بھی کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں بعض علماء نے کہا ہر وبا جس میں انسان کی موت ہو جائے یہ بھی اس میں شامل ہے، تو یہ شہادت کا مرتبہ اس کو ملے گا، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ طاعون کے سلسلے میں یا طاعون یا وبائی مرض کے سلسلے میں ایک روایت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی حدیث، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث آپ نے لاک ڈاؤن میں یقیناً سنی ہوگی کیونکہ بہت سارے علماء نے اس حدیث کو بتایا ہے، پیش کیا ہے، بالخصوص جو لاک ڈاؤن کا معاملہ چل رہا تھا کورونا وائرس کے پھیلنے کے بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور دنیا کے ہر مسلمان کو ہر قسم کی وبا سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا کہ طاعون کیا ہے، فاخبرنی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی اور فرمایا، انہ عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، طاعون جو ہے عذاب ہے، طاعون یہ وبا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اس عذاب کو نازل کرے۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس وبا کو، اس طاعون کو رحمت بنا دیا اہل ایمان کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، اگر کسی کی زندگی میں طاعون آ جائے اور وہ اپنے شہر میں، اپنی بستی میں اس وبا کے آ جانے کے بعد صبر کرتا ہوا، اللہ کے یہاں اجر کی امید رکھتے ہوئے ٹک جائے، رہ جائے، یعلم، یہ جانتا ہو، انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ اس کو وہی ہوگا جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ اگر یہ تین معاملے اس کے ساتھ رہے، الا کان لہ مثل اجر الشہید، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں طاعون کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر طاعون آ جائے، یہ وبا پھیل جائے، اور انسان نمبر 1 صبر کرے، نمبر 2 احتساب کرے، مطلب اللہ کے یہاں اجر کی امید رکھے اس صبر پر، اس مصیبت پر، نمبر 3 اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہی ہوگا زندگی میں جو اللہ نے لکھا ہے۔ اگر یہ 3 معاملے رہے، صبر، احتساب، تقدیر پر ایمان، اللہ کے فیصلے پر یقین اور اطمینان، تو شہادت کا مرتبہ اس کو اگر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا طاعون میں مرنے والے شہادت کا مرتبہ پائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک پہچان حسن خاتمہ کی اور علامت یہ ہے کہ پیٹ کی بیماری سے انسان کی موت ہو جائے۔
پیٹ میں کسی قسم کی پیٹ کی کئی بیماریاں ہوتی ہیں، پیٹ کے درد میں، شدت میں، تکلیف میں، یا کوئی بھی وائرس پیٹ میں داخل ہو گیا یا کوئی جراثیم اس کے پیٹ میں داخل ہو گئے، پیٹ کی تکلیف سے وہ مر گیا، پیٹ کی بیماری یا تکلیف سے، اس میں اسہال بھی ہوتا ہے جس کو لوز موشنز وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ بھی پیٹ سے، اس کو بھی علماء نے سمجھا۔ تو پیٹ کا کوئی بھی مرض، پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس بیماری میں اگر اس کی موت ہو جائے تو یہ بھی حسن خاتمہ ہے۔ دلیل جامع بن شداد رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، مسند احمد اور نسائی کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سنن نسائی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ جامع بن شداد رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن یسار رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سلیمان بن سرد اور خالد بن عرفتا رحمہم اللہ، جو تابعین میں سے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، قال فذکرا ان رجلا مات بالبطن، کہ تو حضرت سلیمان اور حضرت خالد رحمہم اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، جس کو پیٹ کی درد کی وجہ سے موت ہو گئی۔ فقال احدہما اما سمعت او ما بلغک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتلہ بطنہ فلن يعذب فی قبرہ۔ تو دونوں نے یہ بات بیان کی، دونوں میں سے ایک ساتھی نے اس بات کو ذکر کیا، کیا آپ نے حدیث رسول کو یا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا، یا آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پہنچی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کو اس کے پیٹ نے مار دیا، مطلب پیٹ کی بیماری نے اس کو قتل کر دیا، مطلب پیٹ کی بیماری کی وجہ سے، وہ پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے، پیٹ کے درد کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَن يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ، اس کے قبر میں اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی نے روایت کیا ہے صحیح سند سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے، وفات پا جائے تو وہ شہید ہوگا۔ تو یہ حدیثیں اس مسئلے کی وضاحت کرتی ہیں کہ حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ بھی ہے، یا شہادت کا مرتبہ اس کو ملے گا جو انسان پیٹ کے درد یا پیٹ کی شدت یا تکلیف سے مر جائے۔ اسی طریقے سے پانی میں یا سیلاب میں، طوفان میں ڈوب کر مر جائے تو وہ بھی حسن خاتمہ کی علامت اور پہچان ہے، اور اس کو بھی شہادت کا مرتبہ دیا جائے گا۔ حدیث ہے اس کی، اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، جس کو شیخین امامین امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، متفق علیہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشہداء خمسہ، شہید 5 قسم کے ہیں، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الہدم والشہید فی سبیل اللہ۔ شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 طاعون کی وبا میں جس کی موت ہو جائے وہ بھی شہید۔ نمبر 2 مبطون، پیٹ کے درد یا پیٹ کی شدت میں جس کی موت ہو جائے، تکلیف میں۔ نمبر 3 جو ڈوب کر پانی میں مر جائے۔ نمبر 4 کسی عمارت کے منہدم ہونے سے، بلڈنگ گرنے سے یا گھر گرنے سے، ملبے میں اس کی موت ہو جائے یا دیوار گر کر اس کی موت ہو جائے، وہ بھی شہید کا مرتبہ پائے گا۔ نمبر 5 اللہ کے راستے میں جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا، وہ بھی شہید ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیٹ کی بیماری کے علاوہ جو ہم نے پچھلے ابھی نقطے میں بیان کیا، اگر کسی شخص کو موت ہوتی ہے پانی میں ڈوب کر مرنے سے، غرق ہونے کی وجہ سے، تو اس کو بھی شہادت کا مرتبہ دیا گیا، تو بھی یہ بھی جو ہے حسن خاتمہ کی علامت ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک حسن خاتمہ کی علامت ہے اور پہچان ہے
اور وہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہے جو اپنے نفاس میں بچے کی وجہ سے موت جس کی ہو جائے، حالت نفاس میں تھی، بچے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، تو اس عورت کو بھی شہادت کا مرتبہ ملے گا، جیسا کہ مسند احمد کی ایک صحیح حدیث ہے جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعًا، تو عورت کو اس کا بچہ جو اس کے پیٹ میں رہتا ہے، جو حالت نفاس کی حالت بتائی گئی ہے، تو جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ماں کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی شہادت کا مرتبہ ملے گا، یا حالت حمل میں بھی عورت کا یہ معاملہ اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اسی طریقے سے حسن خاتمہ اور شہادت کا مرتبہ اس انسان کے لیے بھی ہے جو اپنے مال کو بچانے کے لیے مر جائے، کسی نے اس کے مال کو قبضہ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا، اٹیک کیا، جیسے کہ ہوتا ہے آج کل بہت سارے مقامات پر، اللہ تعالی ہم سب کے جان مال کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ اپنے مال کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، کسی نے آپ کے مال کو چھیننے کے لیے آپ پہ اٹیک کیا، آپ اپنے مال کے دفاع میں لڑ رہے ہیں اور اس میں آپ کی موت ہو گئی، تو یہ بھی حسن خاتمہ کی یا شہادت کا مرتبہ اس کو ملے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون ماله فهو شہید۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے مر جائے یا قتل کر دیا جائے، جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے قتل کر دیا جائے فہو شہید، تو وہ بھی یقیناً شہید ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی معنی کے ایک اور ایک حدیث مسند احمد میں ہے جس کو صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ارید مالہ بغیر حق فقتل دونہ فہو شہید۔ وہی مفہوم ہے کہ جس کے مال کو چھیننے کی نیت کی گئی اور اپنے مال کو بچاتے ہوئے وہ مار دیا گیا تو وہ بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ اور اسی مفہوم کی ایک اور ایک حدیث ہے، مسئلے کی وضاحت اس میں ہوگی کہ ایسا نہیں کہ آپ مال کو نہ بچائیں، چھوڑ دیں، جو لوٹنا چاہے لوٹ لے، نہیں، آپ اپنے مال کے ڈیفنس میں لڑ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور ایک اہم روایت ہے، یا تو آپ مریں گے یا آپ کو مار دیا جائے، یا تو آپ مر جائیں گے یا آپ اس آدمی کو مار دیں گے۔ تو اس سلسلے میں بھی ایک حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور آیا اور اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرا مال مجھ سے چھیننے کے لیے آئے تو میں کیا کروں؟ کوئی شخص میرے پاس میرا مال چھیننے کے لیے آئے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تعطیہ مالک، اگر وہ تمہارا مال چھیننے کے لیے تمہارے پاس آئے تو تم اپنا مال اس کو مت دو اس کو مال۔ قال ارأیت ان قاتلنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ مجھ سے لڑنا شروع کرے، مجھے مارنا شروع کرے مال کے لیے، میں اگر منع کر دوں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا قاتلہ، تم بھی لڑو اس سے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا اس آدمی نے، اگر وہ مجھ سے لڑنا شروع کر دے اور مجھ کو قتل کر دے مال کی ہوس میں، تب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فأنت شہید، تو تم شہید ہوگے۔ اس نے آخری سوال کیا، اگر بجائے کہ وہ مجھ کو مار دے میں اس کو مار دوں مال بچاتے ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا هو فی النار، وہ دوزخ کے آدمی ہوگا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، ایک۔ نمبر دو، آپ اپنے حق کے دفاع میں اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کی موت ہو جاتی ہے، آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ حسن خاتمہ ہے، یہ شہادت کا مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے اپنے دین کے دفاع میں، اپنے دین کو بچانے کے لیے اگر کسی کی موت ہو جائے تو وہ بھی شہادت کا مرتبہ ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قتل دون ماله فهو شہید ومن قتل دون اہلہ فهو شہید ومن قتل دون دینہ فهو شہید ومن قتل دون دمہ فهو شہید، رواہ النسائی
وصحح الالبانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی. جو اپنے مال کے دفاع میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. جو اپنی جان بچانے کے لیے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. جو اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. جو اپنے دین کو بچانے کے لیے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. جو اپنے مال کو بچانے کے لیے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے. تو یہ علامتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جو شہادت کا مرتبہ یا حسن خاتمہ کی علامتیں اور پہچان ہیں. آئیے اس کے بعد آج کے درس کے دوسرے نقطے کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں. سیکنڈ پوائنٹ کو، لاسٹ پوائنٹ کو آپ کے سامنے پیش کریں. وہ یہ کہ کیا کام ہیں جس سے میت کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیا اعمال ہیں جس سے مرنے والے کو فائدہ ہو سکتا ہے. آئیے اس کو سنتے ہیں. نمبر 1 دعا ہے. دعا سے میت کو فائدہ ہوگا. نمبر 2 علم، علم سے بھی میت کو فائدہ ہوگا. نمبر 3 صدقے جاریہ، اس سے بھی میت کو فائدہ ہوگا. یہ 3 چیزیں ہیں جس سے میت کو فائدہ ہو سکتا ہے. آئیے اس کی وضاحت کروں. مشہور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بارہا آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا، امید کہ آپ نے اہل علم سے اس حدیث کو سمجھا بھی ہوگا. کیوں؟ حدیث کو سمجھنا بہت اہم ہے. اور اس سے پہلے میں ایک مسئلے کو بتا دوں. ابھی ہم نے حسن خاتمہ کی جو علامتوں میں آپ کو مختلف حدیثیں بیان کی، مختلف چیزیں بیان کی، شہادت یا شہداء کے اقسام. تو یہاں یہ مسئلے کو بتا دوں میں، اصل شہید جو ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنے خون کو بہائے، جو اپنی گردن کٹا لے، وہ کوئی شک نہیں ہے اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے بیان کی، مال کے دفاع میں، نفس کے دفاع میں، گھر والوں کے دفاع میں، ٹھیک ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے جو شہید کا مرتبہ گیا، تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اس کو بھی شہادت کا مرتبہ ہوگا، لیکن وہ مرتبہ نہیں ہوگا جس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں اسلام کے دفاع لا الہ الا اللہ کے لیے جس نے اپنی جان کو قربان کیا. جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون فی سبیل اللہ ہے، آپ سے سوال کیا گیا فی اللہ کے راستے میں مرنے والا کون ہے، تو آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے اونچا رہے. اس لا الہ الا اللہ کے خاطر زمین کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، یا اپنے خاندان کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ جو اللہ کے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، توحید کے لیے جو لڑے تو یقیناً فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے. تو مجاہد کا مرتبہ، شہید کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ باقی کے جو لوگ ابھی آپ نے جن کو سنا حدیث میں، ان کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا یا تو شہید کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کا درجہ ان کو دیا جائے گا، یا شہید کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے گواہ ہوں گے، یا شہید کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے خوشخبری سنائی جائے گی. مختلف معنی جو ہے اس کا اہل علم نے بیان کیا ہے. آئیے میت کو فائدہ پہنچانے والے اعمال. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم کی موت ہوتی ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، یا الا عن ثلاث، اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. نمبر 1 ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے. نمبر 2 صدقے جاریہ. نمبر 3 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. یہ مشہور حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے روایت ہے. تو اس حدیث پر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا 3 ایسے اعمال ہیں جس کا مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ ہوگا. اس میں پہلی چیز ہے دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد جو مرنے والے کے حق میں دعا کرے. اور سے سنی، نماز پڑھے نہیں ہے کہ بھئی نیک بچہ جو آپ کے لیے نماز پڑھے، نہیں، یا نیک بچہ جو قرآن بخشوائے آپ پر، نہیں، قرآن پڑھ کر بخشے آپ کو، نہیں. حدیث میں کیا ہے؟ یدعو لہ، نیک بچہ، نیک اولاد جو دعا کرے اس کے لیے. کس کے لیے؟ والد کو، اللہ کے.
یہ پہلی چیز ہے، اس کو ہم سمجھیں گے، پھر اور باقی کے دو چیزوں کو سمجھیں گے۔ نیک اولاد، کیا مطلب نیک اولاد؟ نیک کس کو کہیں؟ صالح کا لفظ حدیث میں دیکھیے، صالح کا لفظ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ عمل صالح، ٹھیک ہے، صالحات، نیکیاں، بھلے کام، جس کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے اچھے کام، یا نیک بچہ، ٹھیک ہے، ولد صالح، یا ذریۃ طیبہ، طیبہ کا لفظ جو نیک اولاد کے لیے کہا گیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب نیک عمل کس کو کہیں؟ نیک عمل، صالح عمل، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کرنے والا بچہ نیک بچہ ہو۔ صالح عمل، اچھا عمل، نیک عمل، دو چیزیں اس میں چاہیے۔ نمبر ایک توحید، عقیدہ، نمبر دو اتباع رسول، سنت کے مطابق۔ اگر کوئی بھی کام خالص اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی شرک سے پاک ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ریاکاری ہو، مثال کے طور پر، تو اس کو اخلاص جس کو کہتے ہیں، توحید، آپ للہ کریں۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا درومدار نیت پر ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے نیک عمل ہونے کے لیے۔ نمبر دو اتباع رسول، وہ عمل جو صرف اور صرف آپ اللہ کے واسطے کرتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے جیسے کیا ویسے کر رہے ہیں، سنت کے نقش قدم پر وہ عمل ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہمارے اعمال میں ہیں تو اس کو نیک عمل کہیں۔ اخلاص، اتباع، اخلاص ہے، اتباع نہیں ہے، عمل تو اللہ کے لیے ہو رہا ہے لیکن سنت پر نہیں ہے، بدعت پر ہے، اللہ کے واسطے کر رہے لیکن بدعت پر ہے، کیا یہ نیک عمل ہے؟ ایسا کام کرنے والا بچہ نیک بچہ ہوگا؟ نیک بچہ سمجھنے کے لیے، ولد صالح سمجھنے کے لیے صالح عمل معلوم ہونا ضروری ہے، اسی لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں فائدے کے لیے۔ اچھا، سنت کے مطابق تو عمل ہو رہا ہے، دوسری شکل، سنت کے مطابق تو عمل کیا جا رہا ہے لیکن ریاکاری ہے، اس میں دکھاوا ہے، نام چاہیے، شہرت چاہیے، پاپولرٹی چاہیے، نیک عمل نہیں ہوگا۔ وہ نیک عمل میں دونوں ضروری ہے، جیسے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، اخلصہ و اصوبہ، خالص اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق، اس کو نیک عمل کہیں گے۔ اب بچہ آپ کا اگر اپنی زندگی میں تمام اعمال اللہ کے لیے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتا ہے، تو آپ کا بچہ نیک ہے۔ اگر شرک پر ہے آپ کا بچہ تو آپ کا بچہ نیک نہیں ہے، بدعت کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سنت کی خلاف ورزی اس کی زندگی میں ہے، تو وہ نیک نہیں ہے۔ تو ایسا بچہ جو نیک ہو، وہ اگر مرنے والے کے حق میں دعا کرے، کیا کرے؟ دعا کرے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں جس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو نیک بناتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن جنت میں آدمی کو، آپ کو پتہ ہے نا جنت آگے آ رہا ہے وہ سلسلہ، جنت کی کیٹیگری سے درجات ہیں، جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا 7 سٹار، 5 سٹار، 3 سٹار، 2 سٹار ہوٹل، تو جنت کے درجات بھی ہیں، سب سے اونچا درجہ فردوس ہے، وہ آگے آئے گی بات۔ تو قیامت کے دن ایک آدمی کو جنت میں اس کے درجے سے اٹھا کر اونچا درجہ اس کو دیا جائے، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے میرے درجے سے، میں جس مقام پر ہوں جنت میں، جس کیٹیگری میں ہوں، وہاں سے نکال کر مجھے اونچا درجہ دیا گیا، یہ کس وجہ سے دیا گیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا سبب ہے؟ سنیے سبب کو جو موضوع سے متعلق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے کہا جائے گا بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ الْحَدِيثُ كَمَا قَالَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بچہ آپ کے لیے استغفار کر رہا ہے، مطلب مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے آپ کے لیے۔ اللہ آپ کا بچہ دنیا میں، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی، آپ کی اولاد آپ کے لیے مغفرت، بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ درجہ اونچا ملا۔ حدیث صحیح ہے، صحیح سند سے روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا مرنے کے بعد دعاؤں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک بات بتاؤں، عام طور پر بچے
اپنے والدین کو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں بھول جاتے ہیں. میری بات یہ نوٹ کر کے دیکھیں, بچہ اگر نیک نہیں ہوگا آپ کا, آپ کی بچی اگر نیک نہیں ہوگی تو وہ کبھی آپ کے لیے دعا نہیں کرے گی. کیوں؟ بچے اگر نیک نہیں ہوں گے, موت, بچہ جتنا چاہے برا ہو, ماں باپ کی موت کا اس کو غم ہوتا ہے. کتنے دن؟ ایک دن. جس دن موت ہوئی ابا کی, اماں کی, تکلیف ہوگی, روئے گا, پریشان ہوگا, ٹینشن میں ہوگا. اس کے بعد 2 دن, آگے بڑھیے, ایک ہفتہ, ایک ہفتے تک اس کو غم رہے گا, ابا چلے گئے, امی کا انتقال ہو گیا, ابا کا انتقال ہو گیا. 1 مہینہ, یاد رکھیے میری یہ بات, 1 مہینہ. چلیے زیادہ محبت تھی, زیادہ قریب تھا ماں باپ کے, خدمت کرتا تھا, آنکھوں کے سامنے چلے گئے. 1 مہینہ. اگر بچہ نیک نہیں ہوگا 1 مہینے کے بعد بھول جائے گا, 2 مہینے کے بعد بھول جائے گا, 1 سال کے بعد. یاد رکھتے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں؟ چیک کیجئے اپنے آپ کا, اپنا محاسبہ کیجئے, جن کے والدین چلے گئے آج سے 10 سال پہلے, 1 سال پہلے, کیا آج آپ کی زبان پر ان کے لیے دعائیں ہیں؟ دعائیں کب ہوں گی؟ جب دعائیں کی جائیں گی. دعائیں کہاں کر رہے ہیں ہم؟ تو دنیا میں مگر ہیں, فیس بک سے فرصت نہیں ہے, واٹس ایپ سے فرصت نہیں ہے, دنیاوی مشاغل سے فرصت نہیں ہے. دعا دینداری سے آتی ہے چیز. بچوں کو نیک بنائیں, ورنہ آپ کے بچے آپ کو بھول جائیں گے. یاد رکھیں, بچوں کو نیک بنائیں. 1 مہینہ, 2 مہینہ, 15 دن, 20 دن کے بعد بچے بھول جائیں گے. بچہ نیک ہوگا, تا حیات اپنی زندگی میں ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتا رہے گا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ, اگر صدقہ جاریہ بھی انسان کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو مرنے کے بعد فائدہ ہوگا. کیا مطلب صدقہ جاریہ؟ عام صدقہ, دیکھیے صدقہ کہتے ہیں نیکی, ٹھیک ہے, جاری یعنی کنٹینیو رہے, وہ چیز ختم نہ ہو. جیسے مسجد بنا دیا تو مسجد میں لوگ نماز کب تک پڑھیں گے؟ آدمی تو مسجد بنانے والے تو چلے گئے نا, مر گئے. اب آدمی, لوگ نماز پڑھتے جائیں گے جب تک نماز پڑھیں گے اس مسجد میں. اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے مسجد بنائی تھی, اس کا یہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے حق میں جو ہے ثواب ہے. یتیموں کے لیے آپ نے کوئی کام کر دیا, راشن فکس کر دیا کہ بھئی میرے پیسوں سے, میری جائیداد میں سے جو ہے ان یتیموں کے لیے ماہانہ جو ہے راشن جانا چاہیے. آپ چلے گئے, وصیت لکھ کر گئے, ڈاکومنٹ باقاعدہ, کارروائی کی آپ نے, آپ کے بعد یتیموں کو جو ہے باقاعدہ آپ کی جائیداد سے یا آپ کے ترکے سے, آپ کے چھوڑے ہوئے مال سے ان کو راشن مل رہا ہے. صدقہ جاریہ ہوا ہی نہیں ہوا. ایسے ہی کوئی بھی اور کام کر دیں, بچیوں کی شادیوں کا انتظام کر دیں, عامت المسلمین کو فائدہ ہونے والے کنواں کھود دیں, پانی کا نل لگا دیں کہیں پر جہاں جس محلے میں غریبوں کے لیے نل کی ضرورت ہے, گھر بنا کے دے دیں. صدقہ جاریہ, کوئی بھی ایسا خیر کا کام کر کے جائیں جس سے آپ کے بعد مسلمان فائدہ اٹھائیں, تو یہ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ. عام طور پر اس کے آدمی اتنا کماتا ہے, اتنی محنت کرتا ہے, دیکھیے کتنی محنت ہو رہی ہے, آدمی جدوجہد کرتا ہے, خوب کماتا ہے, کھاتا ہے, ختم ہو جاتی ہے وہ چیز. اس حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے, وقت میں حدیث سے ذکر ہوا, کیا یا تو کھا کر ختم کر دے گا, یا تو کپڑا پہن کر ختم کر دے گا, یا استعمال کرے گا, پیسے کو ختم کر دے گا, باقی اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جائے گا. لیکن صدقہ جاریہ کرنے کا بہت فائدہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ نے کتنے صدقے جاریہ, اب سلف صالحین کی مثالیں دیکھیں. باغ, بھائی اس زمانے میں آج اگر کسی کے پاس باغیچہ ہو, باغ ہو, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آپ دیکھتے جائیے تمام صحابہ کو جنہوں نے قربانیاں دی, صدقے جاریہ کیے, بہت سارے صدقے. اللہ اکبر. عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسے صدقے کیے جس کا فائدہ آج بھی لوگوں کو ہو رہا ہے, جیسے کہ لوگوں باتیں بتائی جاتی ہیں مکہ وغیرہ, مدینہ وغیرہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ جاریہ ہونا چاہیے, اس سے ہمارے مرنے کے بعد ہم کو فائدہ ہوگا. یہ ایسا نیک عمل ہے جس کا بہت زیادہ ہمیں اجر ملے گا. لہٰذا اس چیز کی فکر کریں, ورنہ پیسہ جتنا چاہیں آپ ملین کمائیں, کروڑوں کمائیں, آپ چھوڑ کر جائیں گے اپنے ورثہ کے لیے. لیکن اگر اس میں صدقہ جاریہ ہو جائے, مسجد, عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بچی کی شادی کا مسئلہ ہو یا دعوت کرنی ہو تو لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں ہمارے پاس, لیکن جہاں مسجد, یتیم خانہ, صدقہ جاریہ والا کام, وہاں 100 روپے یا 50 ریال, 100 ریال نکلتے ہیں ہمارے پاس. یہ ہم سب اچھی طریقے سے اس چیز کو ہم جانتے ہیں. تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا وہ ہے علم ينتفع به, ایسا علم دنیا میں آپ چھوڑ کر جائیں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. آپ دنیا میں علم چھوڑ کر جائیں, آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیجیے. یہاں علم سے مراد اصل میں جو علم کی فضیلتیں آئی ہیں وہ نیک علم دین ہے. آپ کتاب لکھ کر چلے گئے دین کی کوئی, اللہ اکبر. آج بتائیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ قبر میں ہیں.
برزخ کی زندگی میں ہیں. انہوں نے کب کتاب لکھی تھی صحیح بخاری؟ اس وقت سے لے کر آج تک اس کتاب سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. علماء پڑھتے ہیں، عوام الناس پڑھتی ہے. علماء حدیث بخاری کی حدیثوں کو ابھی درس میں کتنی حدیثیں آپ نے سنی پتہ کا؟ اس 40 منٹ کے درس میں آپ نے کتنی حدیثیں سنی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسا علم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. تو علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، چاہے کوئی بھی شکل ہو، کتاب لکھنا، درس دینا، بچوں کو پڑھانا، دین کی تعلیم دینا، یا اس سلسلے میں جو ہے جو بھی کام آپ کریں، تو یہ بھی ایک ایسا صدقہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی کا انتقال ہو چکا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، تم اپنی امی کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو. اچھا یہاں صدقے میں ایک بات بتا دوں میں آپ کو، کوئی بھی کام آپ کریں، کھانا کھلانا، کپڑے بنانا، کوئی بھی کام بچے اگر صدقے کے طور پر کریں، ہم نے 3 چیزیں ابھی آپ کو بتائی. نمبر 1 دعا کرنا، نمبر 2 صدقے جاریہ جو خود انسان کر کے جائے دنیا میں. آپ نے مسجد بنائی نا، آپ چلے گئے مسجد میں، نماز پڑھنے والوں کا اجر آپ کو ملے گا. آپ نے راشن کا انتظام کر دیا منتھلی دکان سے، آپ کی جگہ سے، مثال میں نے دی، اس کا آپ کو اجر ملے گا. تیسرا آپ علم چھوڑ کر گئے، آپ درس دیے، تقریر کیے، کتاب لکھے، لوگوں کو شاگرد بنا کے گئے، چلے پھر. اس سے ہٹ کر میں جو بات بتا رہا ہوں حدیثوں کی روشنی میں آپ کو، صدقہ بچہ اگر کرے کیا اس کا اجر ملے گا؟ مثال کے طور پر ایک بچہ جس کی امی کا انتقال ہو گیا، ایک بچہ جس کے ابا کا انتقال ہو گیا، وہ لوگ غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے. یہاں یہ بات سنیے، 40واں 10واں یا وہ کیا بولتے ہیں سال میں جو کرتے ہیں برسی، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ خاص نہیں کرتے ہوئے، جیسے برسی ہے اس کی نیت الگ ہوتی ہے. جنرل بات مسئلے کو یاد رکھیے، وقت ختم ہو رہا ہے. جنرل عام طور پر میں چاہتا ہوں، کوئی بندہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرے. کیسے؟ غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، 10واں 40واں نہیں کہ 10ویں دن کھلائے، کبھی بھی کھلاتا ہے، ہمیشہ کبھی بھی کھلاتا رہتا ہے، یا ہمیشہ کھلاتا رہتا ہے، کہ اس کا بدلہ جو ہے ماں باپ کو ملے گا. جی ہاں. شادی کر رہا ہے، کئی پیسے ان کی ضرورت ہے، پیسے دے رہا ہے، کئی لوگوں کو پریشانی ہوئی، ان کی پریشانیاں دور کر رہا ہے، صدقہ. کپڑا چاہیے غریبوں کو، کپڑا دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کرنٹ بل ادا کر رہا ہے، کوئی بھی صدقہ. اس کا نیت کیا ہے کہ میرے ماں باپ کو جو گزر چکے ہیں ان کو اس کا اجر ملے. یقیناً ملے گا. اس کی دلیلیں ہیں، ایک حدیث میں نے پیش کی ہے، اللہ کے رسول سے اس آدمی نے پوچھا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا، کیا میں میری امی کی جانب سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، آپ اپنی امی کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو. یہاں ایک مسئلے کو اور ایک بتا دوں میں، جو آخری پوائنٹ ہے میرا اس نقطے میں، کہ عمل، کس عمل سے انسان کو فائدہ ہوگا. کیا ہم میت کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم میت کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. قرآن پڑھ کے بخش سکتے ہیں، جسے عام طور پر ہمارے پاس ایک عام رواج ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھ کے بخشنا. کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں. آپ قرآن پڑھیے، آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ دلیل چاہیے. دیکھیے دلیل، بغیر دلیل کے ہم بات نہیں سن سکتے، بات ہم نہیں کریں گے، نہ بغیر دلیل کے کوئی عمل ہونا چاہیے. قرآن پڑھ کر بخشنے کی کوئی دلیل ہے نہیں، صدقے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی دلیل ہے، روزے کی، لیکن نماز یا قرآن پڑھ کر بخشنے کی دلیل نہیں ہے. روزے کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولی، جو مر جائے اور اس پر روزے ہوں، اس کا ولی اس کے روزے رکھے گا. ولی مطلب بیٹا، بیٹی، وارث. اس حدیث کا کیا مطلب؟ اس حدیث میں علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا اس سے فرض روزے مراد نہیں ہے، اس سے نظر والے روزے مراد. انہوں نے نظر کیا تھا، منت کیا تھا کہ میں روزے رکھوں گی یا روزے رکھوں گا، اور ان کا انتقال ہو گیا. کیا ہم ان کی جانب سے روزے رکھ سکتے ہیں؟ انتقال ہو گیا، یقیناً یہ روزے. اس کے علاوہ جیسے رمضان کے روزے تھے، وہ انتقال ہو گیا، کیا وہ روزے بھی رکھ سکتے؟ اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے، جو شیخ بن باز وغیرہ بھی ہیں، مسند احمد کی قوی دلیل کی روشنی میں اس مسئلے کو بیان کیا کہ فرض روزہ بھی ان کی جانب سے رکھا جا سکتا ہے. اور اس کی دلیل میں سنیں آخری حدیث یہ آج کے درس کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. اس عورت نے آ کر یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا کا جو ہے، میری امی کا انتقال ہو گیا، عفواً امی کا، جی ان امی ماتت، جی ہاں، ایک عورت نے آ کر کہا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا یا رسول اللہ، اور انہوں نے، ان کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں. رمضان کا لفظ ہے اس میں حدیث میں، مسند احمد، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پائیں.
کیا میں ان کی طرف سے رمضان کے فرض روزے ہوتے ہیں رمضان کے معلوم ہے آپ کو رکھ سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ آپ سب نے فرمایا اگر آپ کی امی پر قرضہ ہوتا کیا آپ اس قرضے کو ادا کرتی؟ اللہ کا یہ قرضہ ہے اور اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مضبوط سند سے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا روزے کی دلیل ملتی ہے روزہ رکھا جائے گا، نماز پڑھنے کی قرآن بخشنے کی دلیل نہیں ملتی ہے لہذا نماز نہیں پڑھی جائے گی ان کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ دعائیں کریں، نماز اپنے لیے پڑھیں، دعا ان کے لیے کریں، الگ مسئلہ ہم نے بتا دیا دعا والا مسئلہ۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے میت کو فائدہ ہوگا۔ خلاصہ نمبر 1 دعا، نمبر 2 صدقے جاریہ، نمبر 3 علم جو چھوڑ کر جائیں، نمبر 4 روزے جو ان پر تھے۔ یہاں روزوں میں مزید یہ بھی ہے وضاحت کہ سستی کاہلی سے انہوں نے روزے چھوڑ دیے تو وہ روزے نہیں رکھے جائیں گے، علماء کے فتوے ہیں۔ لیکن سستی کاہلی نہیں، بیمار نیت تھی روزے رکھنے کی چلے گئے تو وہ روزے رکھے جائیں گے۔ من مات علیہ، یہ 4 چیزیں یا عام صدقہ خیرات آپ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اسی پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے درس میں کچھ اہم سوالات کے جوابات ہوں گے، جو پوائنٹس آئیں گے اس میں کچھ سوالات ہیں، جیسے کیا مرنے سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں ابھی؟ اس کا انشاءاللہ مسئلہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ نمبر 2 کیا میت مرنے والا فرشتوں کو دیکھتا ہے جب وہ روح لے کر اس کی جاتے ہیں؟ نمبر 3 کیا انسان کی روح مرنے کے بعد بھٹکتی بھی ہے؟ نمبر 4 کیا مردے سنتے ہیں؟ نمبر 5 مرنے والے کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے آزو بازو جو لوگ رو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا اس کی کوئی خبر ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ کچھ سوالات ہیں جس کے جوابات کے لیے آپ کو آئندہ درس میں اسی وقت اسی لنک یا انہی لنکس پر آپ کو آنا ہوگا۔ سلسلہ جاری ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ خاتمہ خیر پر کرے، سعادت مندی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے مرنے کے بعد ہم سب کو فائدہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔